اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وار نشست میں جو پچھلے نشست میں ہم نے قرآن کریم کی رو سے رشتے ازدواج کی اہمیت کے بارے میں ایک جنرل انٹروڈکشن قائم کی تھی، تو اسی حوالے سے میں نے اس نشست میں میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم کی روح سے جو ہے جب شرعی اعتبار سے مرد اور عورت ایک ازدواجی رشتے میں بندھ جاتے ہیں تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان مودت اور رحمت کا اس ازدواجی رشتے میں ہونا ضروری ہے، یعنی ان میں جو ہے ایک جو ہے خاندگی امورات چلانے کے لیے بھی جو ہے ان میں باہم محبت کا ہونا ضروری ہے، لیکن ان میں ایک رشتہ رحمت کا ہونا بھی ضروری ہے جو ایک سپریچول سگنیفیکنس ہے اس رشتہ ازدواج کی۔ اور آج کی اس نشست میں یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس ازدواجی رشتے کے بارے میں جو مرد اور عورت ایک صالح معاشرے کے قیام کے لیے ایک نکاح کے رشتے میں بندھ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو صرف ایک ہسٹوریکل امپورٹنس نہیں دی ہے، یعنی اس کا ایک تاریخی جو ہے ایک محل اور موقع ہی قرار نہیں دیا ہے، بلکہ رشتے ازدواج کے لیے ایک میٹا ہسٹوریکل سگنیفیکنس کو مقرر کیا ہے۔ یعنی رشتے ازدواج کی بیسز جو ہیں صرف تاریخی نہیں ہیں بلکہ مافوق کو تاریخ ہیں۔ وہ اس اعتبار سے کہ مثال کے طور پر رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک آیت میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے پروردگار کا اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب لوگوں کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا، وہی تمہارے مورث اعلیٰ ہے، تو اس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی حضرت آدم کے نفس سے جو ہے اس کی زوجہ کو بھی پیدا فرمایا، خلق فرمایا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت کا اوریجن ہے وہ بھی مرد ہے، اور مرد اور عورت جو ہے ان کی ایک بایولوجیکل اور ایک سپریچول یونٹی ہے، یعنی پہلے حضرت آدم کو خلق کیا گیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور آدم کے وجود سے ہی جو اس کا جوڑا جو اس کے متناسب ہو، اس کے روحانی قوائف کے بھی متناسب ہو، اس کے حیاتیاتی قوائف کے بھی متناسب ہو، اس کے جذباتی قوائف کے بھی متناسب ہے، اس جوڑے کو آدم کے وجود سے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی there is a biological unity between man and woman on the basis that Adam is the origin of woman folk۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے ادوار میں جو ہے پچھلے قوموں میں جو ہے عورت کو بہت ہی گیا گزرا سمجھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر آپ بہت سارے مذاہب کی بات کریں، میں نام لے کر تو نہیں کہتا، بعض جگہوں پر عورت کا کردار اتنا ثانوی تھا کہ اس کو مرد کے ساتھ چتا میں زندہ جلنا پڑتا تھا، اور اس کی کوئی انفرادی حیثیت نہیں تھی۔ اور مثال کے طور پر اگر آپ عیسائیت کی بات کریں، کرسچینٹی کی بات کریں، تو وہاں پر جو ڈاکٹرین آف اوریجنل سن ہے، یعنی یہ کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آدم کو جنت سے نکالا گیا تو آدم سے جو وہ کہتے ہیں کہ خطا ہوئی ہے، اور ہم اجتہادی خطا کی بات کرتے ہیں، جو آدم سے خطا ہوئی ہے اس کی بنا پر جو ہے آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ تو عیسائی مذہب میں یہ ہے کہ آدم کو جنت سے نکالنے کی باعث جو ہے عورت ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ عورت کے وجود کو مرد کے لیے ایک شامت اعمال سمجھتے ہیں
کہ عورت کی وجہ سے ہی جو ہے آدم کو دیس نکالا دیا گیا، اس کو جنت سے نکالا گیا، اور اس لیے وہ عورت کو شوم سمجھتے تھے، عورت کو منحوس سمجھتے تھے، اور ان کے مذہب میں نیکی کا سب سے بڑا درجہ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ عورت سے دور رہے، اور مرد کو جو ہے ان کے مونکس کو، راہبوں کو جو ہے ایک موناسٹری میں رکھا جائے، اور عورتوں کو سیگریگیشن کے طریقے سے ننز کو کانوینٹ میں رکھا جائے، کیونکہ مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے ایک شامت اعمال کا باعث ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اب یہود کی بات کریں تو دور رسالت میں بھی جو ہے ہمیں جو ہے اپنی کتب سے ملتا ہے کہ یہودی جو ہے عورتوں کے مخصوص جو ایام ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، ان میں عورتوں کو جانوروں کی طرح دور رکھتے تھے، اپنے گھروں سے بھی دور رکھتے تھے، اور اس اعتبار سے عورتوں کی ہتک آمیز اور حقارت آمیز سلوک عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے عورت کو شوم قرار نہیں دیا، اسلام نے عورت کو منحوس قرار نہیں دیا، اسلام نے عورت کو مرد کے لیے شامت اعمال قرار نہیں دیا، کیونکہ اسلام نے مرد کو ہی عورت کا اوریجن قرار دیا ہے۔ اب اگر عورت بری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس اوریجن سے وہ آئی ہے وہ اوریجن برا ہے۔ مثلا اگر کہیں سے کوئی دریا، کسی چشمے سے کوئی دریا بہ رہا ہے، تو اگر دریا کا پانی گدلا ہے، مٹیالہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سورس سے ہی جو پانی ہے وہ گدلا اور مٹیارا نکل رہا ہے۔ اگر سورس سے پانی صاف نکل رہا ہے تو دریا میں جو پانی چلے گا وہ بھی صاف ہوگا۔ اور اگر عورت کو مرد کے نفس سے پیدا کیا گیا ہے، اگر عورت شوم ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا اوریجن بھی شوم ہے، تو اس کا مطلب بھی اگر ہوا شوم ہے تو اس کا مطلب ہے آدم نعوذ باللہ شوم ہے۔ لیکن اگر آدم مسعود ہے، سعادت مند ہے، تو اس سے بہنے والا دارا بھی جو ہے وہ بھی سعادت مند ہی ہوگا۔ اس لیے اسلام نے میٹا ہسٹوریکل امپورٹنس میں اس کائناتی عرضی میں جب ابھی مرد اور عورت کی بستی نہیں بسی تھی، ابھی جنت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کی رشتے کی پاکیزگی کی بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو عورت ہے وہ ایک حیاتیاتی عنصر مرد کا ہی ہے۔ عورت صحیح نہیں ہے تو مرد صحیح نہیں ہے، عورت صحیح ہے تو مرد صحیح ہے۔ تو اس کے بارے میں رب العزت نے یوں ہی فرمایا ہے، اور آج کی نشست کو اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، وخلق منھا زوجھا، اور اسی ایک نفس سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا ہے، وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی جوڑے سے پھر بہت سارے مرد اور عورتیں ان کو پھیلا دیا ہے۔ یعنی قرآن نے مرد اور عورتوں کے بایولوجیکل اوریجن کی یونٹی کو مقرر کر کے ہمیشہ کے لیے مرد اور عورت میں اسپرچول بایولوجیکل ڈفرینسز کو یا ان کے الگ الگ ہونے کو جو ہے نکارا ہے، اس اعتبار سے کہ ان کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں، ان کا بھی تقدس ویسا ہی ہے، ان کا بھی تقدس ویسا ہی ہے، کیونکہ عورت جو ہے آدم کا ہی ایک حیاتیاتی عنصر ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، لہذا اللہ سے ڈرو جو کل کو تمہیں اس رشتے کے متعلق سوال کرے گا، بھی اس ازدواجی رشتے کے بارے میں سوال کرے گا۔ یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ شادی جو ہے ازدواج ایک دل لگی ہے، ایک کھیل تماشا ہے۔ تساءلون بہ، روز قیامت تمہارا اس رشتے کے بارے میں سوال ہوگا۔ یو آر ریسپانسبل ٹورڈز ایچ ادر، تمہاری جواب دہی ہے ایک دوسرے کے تئیں، اور وہ اس جواب دہی کے متعلق الٹیمیٹ جواب دہی جو ہے روز قیامت ہوگی کہ ہاؤ یو ہیو کنڈکٹڈ، یو بوتھ دا پیئر ہیز کنڈکٹڈ ایچ ادر، ایک دوسرے کے تئیں ان کی کیا ریسپانسبلٹیز رہی ہیں۔ ان والارحام، اور جملہ صلہ رحمی کے رشتوں کے متعلق روز قیامت پوچھا جائے گا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان معاملات میں تمہاری نگرانی کیے ہوئے ہیں۔ تو آج کی نشست میں بات یہ ٹھہری کہ جب مرد اور عورت ازدواجی رشتے میں بندھیں گے تو اس ازدواجی رشتے کو جو ہے ایک سوشل ایولیوشن کے طریقے سے یہ انسٹیٹیوشن آف میرج پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی ایک میٹا ہسٹوریکل ایسنس ہے۔ رشتے ازدواج کو جنت میں قائم کیا گیا ہے اور اسی کو پھر زمین پر ریپلیکیٹ کیا گیا ہے۔ وما توفیقی اللہ باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔